غین و ریح سال چون گذشت از سال، بوالعجب کار و بار می بینم. الف ها میم و دال می خوانم، نام آن نامدار می بینم. مهدی وقت و عیسی دوران، ہر دورا شہ سوار می بینم. 1894 عیسوی کا سال نہ صرف جماعت احمدیہ کی تاریخ میں بلکہ عالم اسلام اور ساری دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ اس سال ایک ایسا عالمی نشان آسمان پر ظاہر ہوا جس کی خبر 1400 سال پہلے بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، جس کے انتظار میں اہل زمین کی نظریں صدیوں سے آسمان کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ اس نشان کی خاص بات جو اسے دوسرے نشانوں سے ممتاز بناتی ہے وہ یہ ہے کہ آج تک تاریخ عالم میں یہ نشان کسی معمور من اللہ کے لیے ظاہر نہیں ہوا، یعنی کسوف و خسوف کا عظیم نشان۔ گرہن کیا ہے؟ گرہن سے مراد ایسا چاند یا سورج ہے جس پر یا تو مکمل طور پر اندھیرا چھا جائے یا اس کا کچھ حصہ تاریک ہو جائے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے اور زمین اور چاند دونوں سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ جب زمین گردش کرتے ہوئے چاند اور سورج کے درمیان آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی، اس وجہ سے چاند گرہن ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب چاند گردش کرتے ہوئے سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے، اس وقت سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی، اسے سورج گرہن کہتے ہیں۔ چاند گرہن کی 3 اقسام ہیں: ٹوٹل اکلپس یعنی مکمل چاند گرہن، زمین کا سایہ جس جگہ بہت گہرا ہو اور چاند اس جگہ سے گزرے تو اسے مکمل چاند گرہن لگے گا۔ پارشل اکلپس، جب چاند زمین کے ہلکے سائے کے کسی حصے میں سے گزرے اور پھر اس کا کچھ حصہ زمین کے گہرے سائے میں سے بھی گزرے تو چاند کو جزوی گرہن لگتا ہے۔ پینمبرل اکلپس، جب چاند زمین کے صرف ہلکے سائے سے گزرے تو ایسا گرہن پینمبرل کہلاتا ہے۔ یہ بہت ہی خفیف قسم کا گرہن ہوتا ہے۔ سورج گرہن کی 4 اقسام ہیں۔ ٹوٹل اکلپس، زمین کا وہ حصہ جہاں چاند کا سایہ گہرا ہو وہاں سے مکمل سورج گرہن نظر آتا ہے۔ پارشل اکلپس، زمین کا وہ حصہ جہاں چاند کا سایہ ہلکا ہو وہاں سے جزوی گرہن نظر آتا ہے۔ اینیولر اکلپس، سورج کا ایک گرہن ایسا بھی ہوتا ہے جب چاند سورج کے بالکل درمیان میں آ جاتا ہے، اسے اینیولر گرہن کہتے ہیں۔ اینیولر ٹوٹل اکلپس، یہ سورج گرہن کی نایاب قسم ہے جس میں چاند کا سایہ اور سورج کا سائز بالکل برابر ہوتے ہیں۔ حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے زمانے میں اسی قسم کا سورج گرہن ہوا تھا۔ ہیئت دان مہینے کی ابتدا نیو مون سے یعنی نئے چاند سے کرتے ہیں، جبکہ سورج اور چاند کے لانگیچیوڈ ایک ہوتے ہیں۔ اس وقت چاند بالکل نظر نہیں آتا، لیکن قمری مہینے کی ابتدا اس وقت سے ہوتی ہے جب چاند اس قدر بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ نظر آ سکتا ہے۔ اگر ہجری کیلنڈر کو استعمال کیا جائے تو مکمل چاند گرہن قمری مہینے کی 13، 14 یا 15 تاریخ میں سے کسی بھی ایک تاریخ کو ہو سکتا ہے، اور مکمل سورج گرہن قمری مہینے کی 27، 28 یا 29 تاریخ میں سے کسی بھی ایک دن ہو سکتا ہے۔ علم ہیئت کے ماہرین نے بڑی لمبی تحقیقات کے بعد بتایا ہے کہ مکمل گرہن ان تاریخوں کے علاوہ کبھی نہیں ہوتے۔ امام مہدی کے ظہور کی علامات میں سے ایک علامت چاند اور سورج کو گرہن لگنا بھی تھا۔ سنن دارقطنی میں امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ان لمہدینا آیتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض
تنكسف القمر لأول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه ولم تكونا منذ خلق الله السماوات والأرض۔ یقیناً ہمارے مہدی کے لیے دو نشان ہیں کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں ظاہر نہیں ہوئے۔ رمضان کے مہینے میں چاند کا گرہن اس کی اول رات میں ہوگا اور سورج کا گرہن اس کے دنوں میں سے بیچ کے دن میں ہوگا۔ یہ دونوں نشان اس وقت سے کبھی ظہور پذیر نہیں ہوئے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ علم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہوگا اور چاند گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات یعنی 13 رمضان کو چاند کو گرہن لگے گا اور سورج گرہن کی تاریخوں میں سے درمیانی تاریخ یعنی 28 رمضان کو سورج کو گرہن لگے گا۔ مامور من اللہ کا موجود ہونا، مامور من اللہ کا شریعت محمدیہ کا پابند ہونا اور مامور من اللہ کا اس نشان کو اپنے دعوے کی تائید میں پیش کرنا۔ اس حدیث کی تائید میں کتب سابقہ کے شواہد بھی موجود ہیں۔ مثلا متی باب 24 میں آتا ہے اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے۔ اسی طرح سکھ مذہب اور ہندو مذہب میں موجود پیشگوئیاں اور بزرگان امت کی گواہیاں اس حدیث کی تائید میں موجود ہیں۔ حضرت شیخ نعمت اللہ ولی رحمہ اللہ کا شمار ہندوستان کے ولیوں میں ہوتا ہے۔ آپ نے مہدی موعود کی علامت کا ذکر اپنے دیوان میں کیا ہے۔ قدرت کردگار می بینم، حالت روزگار می بینم. از نجوم این سخن نمی گویم، بلکه از کردگار می بینم. ماه را روسیا می نگرم، مهر را دلفگار می بینم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول اور کتب سابقہ میں موجود اس پیشگوئی کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمائی ہے۔ 14ویں صدی کے دوران اس نشان آسمانی کو دیکھنے کی تمنا اور طلب و جستجو مسلسل پرورش پاتی رہی۔ اس فضا میں جب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے مہدویت کا دعویٰ فرمایا تو ہر طرف سے اس نشان کے دکھائے جانے کا مطالبہ ہونے لگا اور خطوط بھی آنے لگے، تو حضور نے خدا سے بار بار دعا کی کہ وہ آپ کو ایسے نشان عطا فرمائے جس سے آپ کی صداقت ساری دنیا پر ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے اپنی کتاب نور الحق حصہ اول کے آخر میں عربی زبان میں دعا کی، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے: اے خدا، کیا میں تیری طرف سے نہیں؟ اس وقت لعنت و تکفیر کی کثرت ہو گئی، فافتح بیننا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے خدا، تو آسمان سے میرے لیے نصرت نازل فرما اور مصیبت کے وقت اپنے بندے کی مدد کے لیے آ۔ میں کمزوروں اور ذلیلوں کی طرح ہو گیا اور قوم نے مجھے دھتکار دیا اور مورد ملامت بنایا، پس تو میری ایسی نصرت فرما جیسی تو نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر کے دن فرمائی۔ اس دعا پر بمشکل 1 ماہ گزرا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ پیشگوئیوں کے عین مطابق 1311 ہجری بمطابق 1894 عیسوی میں تمام شرائط کے ساتھ سورج اور چاند گرہن کا نشان ظہور پذیر ہوا، اور اس وقت رمضان کا مہینہ تھا۔ گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات یعنی 13 رمضان کو عیسوی کیلنڈر کے مطابق 21 مارچ 1894 عیسوی بروز بدھ چاند گرہن کا ظہور ہوا، اور گرہن کی تاریخوں میں سے درمیانی تاریخ یعنی 28 رمضان کو عیسوی کیلنڈر کے مطابق 6 اپریل 1894 عیسوی بروز جمعہ سورج گرہن کا ظہور ہوا۔ مامور من اللہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام موجود تھے اور آپ شریعت محمدیہ کے پابند تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس نشان کو اپنے دعوے کی تائید میں پیش بھی کیا۔
وہ بزم وقت میں اس ستم کے نت سے آیا تھا کہ چاند اور یہ سورج نقیب تھے اس کے، کہ چاند اور یہ سورج نقیب تھے۔ اگلے سال 1895 عیسوی میں یہ گرہن انہی شرائط کے مطابق دنیا کے مغربی ملکوں یعنی یورپ اور امریکہ میں ظاہر ہوئے، اور اس دوسری دفعہ گرہن کا اشارہ بھی ایک حدیث میں ملتا ہے، ان الشمس تنکسف مرتین فی رمضان۔ یہ آسمانی نشان اس وقت کے کتب و رسائل میں بھی شائع ہوا۔ The Civil Military Gazette published on 7th April 1894 that the eclipse was perfectly observed at Lahore yesterday between 7:30 a.m. and 9:30 a.m. While it lasted, the sunlight was so much reduced as to remind one of the pleasant sunshine of an English summer's day. George Chambers wrote about the fulfillment of this sign in his book, The Story of Eclipses. پروفیسر اپولزر نے اپنی کتاب کینن آف ایکلپسز میں صرف نمایاں سورج گرہنوں کا ذکر کیا ہے۔ 1894 کا سورج گرہن کیونکہ نمایاں قسم میں سے تھا، اس لیے اس کے ٹریک کو پروفیسر صاحب نے نقشے کے ذریعے بتایا ہے۔ اس کتاب کے چارٹ 148 میں اس سورج گرہن کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس چارٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس سورج گرہن کا راستہ ہندوستان میں سے ہو کر گزرتا ہے جہاں مامور من اللہ موجود تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی پوری ہوئی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسے اپنے دعوے کی صداقت کے لیے بطور نشان کے پیش کیا۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے عربی زبان میں ایک مفصل رسالہ نور الحق حصہ دوم لکھا۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی مختلف کتب میں اس نشان کا ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے میری تصدیق کے لیے آسمان پر یہ نشان ظاہر کیا ہے، اور اس وقت ظاہر کیا ہے جب کہ مولویوں نے میرا نام دجال اور کذاب اور کافر بلکہ اکفر رکھا تھا۔ یہ وہی نشان ہے جس کی نسبت آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں وعدہ دیا گیا تھا۔ میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ نشان میری تصدیق کے لیے ہے، نہ کسی ایسے شخص کی تصدیق کے لیے جس کی ابھی تکذیب نہیں ہوئی اور جس پر یہ شور تکفیر اور تکذیب اور تفسیق نہیں پڑا۔ نیز آپ فرماتے ہیں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ مجھ سے پہلے کوئی اور بھی ایسا مدعی گزرا ہے جس کے دعوے کے وقت میں رمضان میں چاند اور سورج کا گرہن ہوا ہو، سو یہ ایک بڑا بھاری نشان ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ظاہر کیا۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے میرے دل میں پھونکا کہ یہ خسوف اور کسوف جو رمضان میں ہوا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کی ایک نشانی چاند اور سورج گرہن بھی تھا، جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے۔ اور یہ ایک ایسا نشان تھا جو پہلے کسی دعویٰ کرنے والے کے دعوے کی تائید میں ظاہر نہیں ہوا۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ خسوف اور کسوف جو رمضان میں ہوا ہے، دو خوفناک نشان ہیں جو ان کے ڈرانے کے لیے ظاہر ہوئے ہیں۔ جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جنہوں نے ظلم اور بے اعتدالی کو اختیار کر لیا، سو خدا تعالیٰ ان دونوں نشانوں کے ساتھ ان کو ڈراتا ہے، اور ہر یک ایسے شخص کو ڈراتا ہے جو حرص و ہوا کا پیرو ہوا اور سچ کو چھوڑا اور جھوٹ بولا اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پس خدا تعالیٰ پکارتا ہے کہ
کہ اگر وہ گناہ کی معافی چاہیں تو ان کے گناہ بخشے جائیں گے اور فضل اور احسان کو دیکھیں گے، اور اگر نافرمانی کی تو عذاب کا وقت تو آ گیا۔ جب یہ عظیم الشان پیشگوئی پوری ہو گئی تو آپ علیہ السلام کے مخالف علماء کو سخت گھبراہٹ ہوئی اور انہوں نے اس حدیث پر اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ سورج اور چاند گرہن پیشگوئی کے مطابق نہیں ہوئے، یعنی چاند گرہن رمضان کی پہلی تاریخ کو اور سورج گرہن رمضان کی 15 تاریخ کو ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا ازل سے یہ قانون جاری ہے کہ چاند گرہن قمری مہینے کی 13، 14 یا 15 تاریخ کو اور سورج گرہن قمری مہینے کی 27، 28 یا 29 تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ کو نہیں ہوتے۔ دوسرے، اگر چاند کی پہلی تاریخ کو گرہن لگے گا تو اسے دیکھے گا کون؟ پہلے دن کا چاند تو نظر ہی آنا مشکل ہے۔ پھر حدیث میں قمر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور تمام اہل عرب جانتے ہیں کہ پہلی 3 رات کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے۔ پھر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث کو کسی نے ضعیف قرار نہ دیا۔ اب جب یہ پیشگوئی پوری ہو گئی تو حدیث جھوٹی نکل آئی۔ کئی بزرگان امت نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث اکمال الدین میں بھی ہے۔ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے، اس کے بعد کسی محدث کی نہ تصدیق ضروری ہے نہ تکذیب، کیونکہ خدا تعالیٰ نے خود پیشگوئی کو پورا کر کے اپنے عمل سے اس کی تصدیق کر دی۔ پھر یہ اعتراض کہ رمضان میں گرہن تو ہوتے رہتے ہیں، اس میں کیا خاص بات ہے؟ تو خاص بات یہ ہے کہ یہ نشان آج تک کسی مامور من اللہ کے حق میں ظاہر نہیں ہوا۔ اس آسمانی نشان کی برکت سے کئی سعید روحیں سلسلہ احمدیت میں داخل ہوئیں۔ ایک صحابی جو نام حضرت شیخ نصیر الدین صاحب 1858 میں سکندر پور ضلع جلندھر میں پیدا ہوئے، ایک خواب کی بنا پر حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت سے مشرف ہوئے۔ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے تھے، لیکن سکون قلب حاصل نہ تھا۔ مسجدوں میں علماء سے احوال آخرت پیشگوئیوں کی مشہور کتاب سنتے تو دل گواہی دیتا کہ آنے والے کا وقت تو یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن امام مہدی کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ اسی طرح ایک دن ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک مولوی صاحب بڑی پریشانی کے عالم میں اپنی رانوں پر ہاتھ مار مار کر سورج اور چاند گرہن کا ذکر کر کر کے کہہ رہے تھے کہ اب تو لوگوں نے مرزا صاحب کو مان لینا ہے، کیونکہ پیشگوئی کے مطابق گرہن تو لگ چکا ہے۔ آپ کے کان میں یہ آواز پڑی ان کے مولوی شیخ نصیر الدین صاحب کے، تو پریشانی اور بڑھی کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اگر پیشگوئی پوری ہو گئی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ چنانچہ آپ نے بڑی آہوزاری سے دعائیں شروع کر دیں کہ مولا کریم تو ہی میری رہنمائی فرما۔ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑی بلا آپ پر حملہ کرتی ہے، لیکن آپ نے بندوق سے اس پر فائر کیا اور وہ دھواں کی طرح غائب ہو گئی۔ پھر آپ ایک اونچی جگہ مسجد میں نماز با جماعت میں شامل ہو گئے۔ یہ خواب آپ نے ایک مولوی صاحب سے بیان کی۔ اس نے تعبیر بتائی کہ آپ اپنے شیطان پر غلبہ حاصل کر لیں گے اور ایک صالح جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی دوران آپ نے حضرت مسیح موعود کے دعوے کے بارے میں سنا اور قادیان پہنچ کر اپنے خواب کی طرح صورتحال دیکھ کر بلا چون و چرا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ اس طرح سورج چاند گرہن کی پیشگوئی اور مولوی کی باتیں آپ کی رہنمائی کے لیے اہم محرک ثابت ہوئیں۔ حضرت مولانا محمد ابراہیم بکاپوری صاحب کی نظریں بھی امام مہدی کی متلاشی ہوئیں۔ آپ ایک عربی مدرسے میں استاد مقرر تھے اور آپ کی عمر 20 سال تھی۔ 1894 میں جب یہ نشان ظاہر ہوا تو لوگوں نے آپ سے استفسار کیا کہ کیا یہ امام مہدی کے ظہور کی علامت ہے؟ اگر ایسا ہے تو یقیناً مرزا صاحب سچے ہیں۔ آپ نے اس وقت لوگوں کو تو یہ جواب دے دیا کہ یہ علامت امام مہدی کے پیدا ہونے کی ہے اور امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، لیکن اس نشان اور اس سوال کا آپ کے دل پر اثر ہوا
اور آپ کی توجہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف ہو گئی۔ آپ دن بدن جماعت کے قریب ہوتے گئے اور آخرکار 1903 میں بیعت کر لی۔ پس 14ویں صدی گزر گئی، لیکن کسی نے یہ نہ سوچا کہ وہ مرد خدا جو اس صدی کی زینت تھا اور جس کا صدیوں سے انتظار کیا جا رہا تھا کہاں ہے، جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اقوال اور دیگر پیشگوئیاں پوری ہوئیں، یہاں تک کہ سورج اور چاند نے بھی آسمان سے گواہی دے دی۔ صوت السما جاء المسیح جاء المسیح اسمہ صوت السما جاء المسیح جاء المسیح نیز بشنو زمین آمد امام کامگار